حالات اس سے زیادہ سخت ہونے والے یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے یہ کیوں ہوتا ہے اس کا کنکلوژن ایک ہی آیت کے اندر دیا، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40 میں۔ اس کو ہم سمجھ لیں تو کنکلوژن اللہ نے دے دیا کیوں اللہ ایسا کرتا۔ اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قوموں کے واقعات بیان کر کے کہا ان سارے کے ساروں کو اس لیے ہم نے پکڑا، بِذَنبِهِمْ، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے گناہ کرتے تھے۔ ایک ہی وجہ ہے پکڑے جانے کی دنیا میں، یاد رکھیے ایک ہی وجہ گناہ کہا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان ساروں قوموں کو اس لیے گرفت میں لیا کہ یہ گناہ کرتے تھے۔ پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ صِيَابًا، پھر ان میں سے کچھ تھے جب پکڑا تو آسمان سے پتھروں کی بارش ان پر ہم نے کی۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيِّحَةٌ، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے پکڑا تیز اور سخت آواز کے ذریعے ان کی ہم نے پکڑ کر لی۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ہم نے ایسی سزائیں دی کہ ان کو زمین کے نیچے دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو پھر ان کے گناہوں کے باعث ہم نے زمین جو ہے پانی کے اندر ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ نے ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود تھے جو اپنی نفسوں پر ظلم کرتے تھے، اللہ نے رتی برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا۔ تو آج اگر ہم پر جو ہے عذابات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اس کی شکلیں بدل رہی ہے، کہیں زمین دھسائی جا رہی ہے، کہیں زلزلے، کہیں طوفان، کہیں آتش فشاں، کہیں بارش کا نہ ہونا، کہیں بارش کا زیادہ ہونا، کہیں سیلاب کا آنا، اور بالآخر ظالم اور جابر حکمرانوں کا ہمارے اوپر مسلط کر دینا، یہ تمام اس چیز کی دلیل ہے کہ ہمارے گناہ اور معصیت بڑھ گئی۔ یاد رکھیے ہمیں بہت سختی سے ان گناہوں اور معصیت سے اپنے آپ کو جو ہے روکنا ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب مختلف شکلوں پر ہم پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے کسی نعمت کو جب دیتا ہے، اس کے تعلق سے ایک شاعر کا ایک قول ہے، اس قول کو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتا ہے شاعر، اگر تمہیں کسی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے تو اس کی حفاظت کرو، کیونکہ گناہ زوال نعمت کا سبب بنتے ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت دے کر تم کو سرفراز کیا دنیا میں تو اس کی نعمت کی حفاظت کا ذریعہ یہ کہ تم گناہ مت کرو، اس لیے کہ گناہ زوال نعمت کی وجہ بنتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے شاعر، نعمت کو اللہ کا شکر کے ذریعے باقی رکھا جا سکتا ہے، کسی نعمت کو اللہ کے شکر کے ذریعے باقی رکھا جا سکتا ہے، اور شکر الہی سے اللہ کا غضب جو ہے غیظ و غضب جو ہے ٹل جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ اس کے غضب کو اور غیظ کو، اس کے غصے کو ہم سے دور کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں کسی نعمت کو باقی رکھنا ہے تو اپنے آپ کو معصیت اور گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان والے ملک اور شہروں میں ہم رہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کو جب امن و امان وہ دیتا ہے اس نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ کی کتاب کی دعوت کے ذریعے، اس کے نبی کی سنت پہ عمل کے ذریعے، اقوام عالم کے اندر اور خود اپنے بھائیوں کے اندر، تاکہ یہ نعمتوں کا زوال نہ آئے، ورنہ یہ نعمتوں کا زوال آتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ اپنی نعمتوں کے زوال کو روک دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ اپنے غضب کو کم کر دیتا ہے، اور گناہ وجہ بنتی ہے ہماری نعمت کے زوال کی۔